بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے سلام کرنے کا طریقہ، اور سب سے پہلے اس کے بارے میں قرآن میں کیا حکم دیا گیا ہے کہ سلام کرنا ہے یا نہیں کرنا، ایک، اور دوسرا پھر حدیث شریف میں سلام کرنے کا کیا طریقہ دیا گیا ہے۔ تو حکم قرآن اور کے ساتھ میں حدیث شریف کی تشریحات کی روشنی میں آپ نے بسا اوقات بہت سارے پمپلیٹ اور وغیرہ دیکھے ہوں گے جو چسپا کیا رہتا ہے کہ سلام ایسے نہیں ویسے کیا جائے، اور یہ کہیں گے تو یہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ تو سب سے پہلے اسلام میں سلام کا حکم کیا ہے اور اس کے جواز اور احکام کیا ہے۔ تو بے شک ہمیں اسلام نے محبت و رواداری کا درس دیا ہے۔ محبت و اخوت کے رشتے میں انسان کو پر اس بات پر زور بھی دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ساتھ کچھ بندوں کے حقوق بھی ایک دوسرے پر ادا کرنا واجب ہے۔ انہی حقوق میں کچھ حقوق بڑے ہیں اور کچھ حقوق چھوٹے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے حقوق میں ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ بھی حق ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سلام کرے، ٹھیک ہے نا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ للمسلم علی المسلم ست بالمعروف یسلم علیہ الی آخر الحدیث، ٹھیک۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 پسندیدہ حقوق ہیں۔ کتنے ہیں؟ 6 پسندیدہ حقوق ہیں۔ جب اس میں سے ملے کیا، کوئی ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملے تو سلام کرے، اور جب وہ بلائے یعنی مسلمان جب مسلمان کو بلائے تو جواب دے، یہ دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق، جب چھینک مارے، چھینک آتی ہے نا، جب چھینک مارے تو دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ وہ کہے یرحمکم اللہ، یعنی اللہ تم پر رحم کرے۔ اور چوتھا حقوق یہ ہے کہ جب بیمار ہو تو اس کی بیماری میں حال چال لینے کے لیے جائے، بیمار پرسی کرے، ٹھیک ہے نا۔ 5واں حق یہ ہے کہ جب مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ چلے۔ اور پھر 6ٹھا مسلمان پر حق یہ ہے کہ اور جو اپنے لیے پسند کرے تو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ تو اسلام نے یہ 6 حق دیے ہیں مسلمان پر، اور ان میں سے سب سے پہلا حق کون سا ہے؟ جب ملے تو سلام کرے۔ اب سلام کہنے کا طریقہ کیا ہے، تو اس بارے میں اللہ تعالی نے حکم فرمایا ہے سورہ نساء کے آیت نمبر 86 پر۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 86 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی سلامتی کا لفظ کہے تو تم بہتر الفاظ میں جواب دو، یا پھر وہی الفاظ لوٹا دو۔ بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، ٹھیک نا۔ تو اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو سلام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بولے، کہے السلام علیکم۔ یہاں پہ 4 طریقے ہم بتائیں گے۔ پہلا کہ جب ملے تو کہے السلام علیکم، یا پھر دوسرا کہ سلام علیکم، سلام علیکم، یا پھر تیسرا السلام علیکہ، السلام علیکہ، اور چوتھا یہ کہ کہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہے نا، یعنی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا آپ نے سنا السلام علیکم، اس کے ساتھ میں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کرنا بہتر ہے۔
یہ اضافہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ اس طرح سے اخوت و محبت میں اضافہ ہوتا ہے، بھائی چارگی میں تھوڑا سے زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نیکیاں بھی بڑھا دیتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صرف السلام علیکم کہنے کی 10 نیکیاں ہیں۔ السلام علیکم کہیں گے تو کتنی نیکی ملے گی؟ 10 نیکی ملے گی۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کی 20 نیکیاں ملیں گی۔ لہذا بہترین طریقہ یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، اور اگر ومغفرتہ کا اضافہ کر دے تو یہ احسن ہے، یہ اور اچھا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ احسن ہے، اور اس طرح زیادہ نیکیوں کا حقدار بن جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اور راوی ہے اس کے حضرت عمران بن حسین، کہتے ہیں کہ ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ تعالی وسلم فقال السلام علیکم فرد علیہ ثم جلس فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشر ثم جاء آخر فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرد علیہ فجلس فقال 20 ثم آخر فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرد علیہ فجلس فقال 30 ثم آت آخر فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ فقال 40 وقال هكذا تكون الفضائل۔ یہ لمبی حدیث ہے جسے امام ابو داؤد اور صاحب مشکات وغیرہ نے بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بندہ آیا اور اس نے کہا السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا، وہ بیٹھ گیا۔ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر دوسرا آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضور نے جواب دیا اور وہ بیٹھ گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ پھر تیسرا شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دوسرے نے وبرکات کا نہیں کہا تھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ، صرف اتنا ہی کہا، تو حضور نے کہا اس کے لیے 20 نیکیاں۔ جو تیسرا آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور وہ بیٹھ گیا، اور جب وہ بیٹھا تو حضور نے فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک بندہ اور آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 40 ہیں۔ اس کے لیے کتنی ہے؟ 40 ہیں، اور فرمایا فضائل اسی طرح ہوتے ہیں، فضائل اسی طرح ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا سلام کا یہ 4 طریقہ ہے۔ ایک تو یہ کہ السلام علیکم بھی کہا جا سکتا ہے، دوسرا سلام علیکم، تیسرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور چوتھا میں مغفرت کا بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے، اور وہ بہتر ہے، حسن ہے، سب سے اچھا ہے۔ اب سلام کی ابتدا کس نے کیا، یہ شروع کہاں سے ہوا سلام، انشاءاللہ تعالی میں یہاں سے کل بتاؤں۔